مر نہ جاتے اگر تیرا یقین ہوتا کہ آپ وسیلے سے مراد یہی کچھ لے رہے ہوتے. آپ نے یہ جو اب وسیلے کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہے اور اسی طریقے سے استعانت کو اور استمداد کو وسیلے کے ساتھ مکس کر دیا ہے, تو یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی جو مشہور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر, اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا. تمہیداً میں عرض کروں بات شروع کرنے سے پہلے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں, کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں, اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں, ہم علمی کتابی مسلم ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے وسیلہ اور توسل کے اوپر آلموسٹ 8 سے 7-8 سال پہلے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل ریکارڈ کروا دیا تھا. اس کے بعد بھی میرے کئی ایک لیکچرز مختلف ٹاپکس پہ آئے ہیں, اور میرے بارے میں کوئی یہ بندہ گمان نہ کرے کہ میں کسی ایک طرف کی سائیڈ لوں گا. میں تو ان عقائد کے معاملے میں خصوصاً جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں, نہ تو میں صوفیوں کے امام علی السبکی المتوفیٰ 756 ہجری کے ساتھ ہوں, اور نہ ہی سلفیوں کے امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری کے ساتھ ہوں. یہ دونوں امام ایکسٹریم کے اوپر ہیں, اور آپ دیکھیں یہ دونوں امام ایک وقت کے اندر ہیں, اور دونوں ماشاء اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام ہیں. آپ ان کے ذرا تعارف پڑھیں تو لکھا ہوگا شیخ الاسلام امام سبکی, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ, اور دونوں ایک دوسرے کو بمشکل ہی مسلمان سمجھتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ایمان کے بارے میں کوئی ڈسیزن سنائیں. تو ہم تو سچائی کی بات کریں گے. اس حدیث کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ان لوگوں کا آپ کو طریقہ واردات بتاؤں کہ یہ کس طریقے سے اپنے فاسد عقائد کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے سلوگنز پبلک کے اندر عام کرتے ہیں تاکہ ایک عام بندے کی مت ماری جائے. جب کبھی بھی ہم وسیلہ اور توسل پہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کو مدد کے لیے ڈائریکٹ نہ پکاریں, اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا اس معاملے کے اندر. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ آپ استمداد کو اور استعانت کو وسیلہ کے نام میں لوگوں میں پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور فوراً وار کریں گے جب بھی کبھی اس طرح کی استعانت کے اوپر بات ہوگی تو یہ فوراً کہیں گے جی آپ یا رسول اللہ کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ من ذالک. بھئی کون ہے جو یا رسول اللہ کو نہیں مانتا؟ ہر مسلمان اپنی نماز میں پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم سلام پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اور یہ پورا سلام تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا اللہ کی طرف سے. تو وہ پہنچتا ہے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. پھر کبھی یہ سارا لیں گے جی آپ حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ من ذالک. کون سا دنیا میں مسلمان ہے کسی بھی مطبع فکر کا ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو, کس کا یہ اس معاملے میں کوئی اختلاف ہے کہ وہ حیات النبی کا قائل نہ ہو؟ تو واضح حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اس کے علاوہ کئی ایک دلائل ہیں قرآن حکیم میں, شہداء کی زندگی کے حوالے سے آیات ہیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے, ان دونوں ٹاپکس کے اوپر میرے اللہ کے فضل سے درجنوں کلپس یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ ہیں. آپ یا رسول اللہ لکھیں نا تو سب سے زیادہ کلپ میرے کھلیں گے. لبیک یا رسول اللہ لکھیں میرا کلپ کھلے گا, لبیک یا حسین لکھیں میرا کلپ کھلے گا, حیات النبی لکھیں میرے بے شمار کلپس کھلیں گے. ہم کیوں نہیں ان عقیدوں کو مانتے؟ آپ صرف ان عقیدوں کے پیچھے شیلٹر لے کے اور جو توحید فی دعا ہے, یعنی دعا میں اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں, اس کے لیے لیم ایکسکیوزو ڈیوائس کرتے ہیں, جعلی دلائل لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے چھپتے ہیں. کبھی وسیلہ اور توسل کے نام پہ چھپنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ حیات النبی کے عقیدے کا سہارا لیتے ہیں, کبھی وہ یا رسول اللہ کے عقیدے کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ایک عام بندہ کہ جی یہ تو مانتا ہی نہیں ہے. اور دیکھ لیں آپ نے بات کیسی ماری ہوئی ہے انہوں نے اپنی پبلک کی. یہ سارے کے سارے ان کے ایکسکیوزز چل گئے ہیں. تو ان کا یہ ایکسکیوز اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی نعت پڑھنے کی جو احادیث ہیں ان کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو آج کل کے ڈسکو قوالیاں ہیں یہ بالکل سنت کے مطابق ہیں, اور جب کوئی ان ڈسکو قوالیوں کے خلاف بولنا شروع کرے تو کہ یہ نعت کو نہیں مانتے. دیکھا ہے طریقہ واردات. ہم وسیلہ اور توسل کے کم منکر ہیں. میں نے تو 5 وسیلے ثابت کیے ہیں کتاب اللہ سے, صحیح بخاری سے, صحیح مسلم سے, کہ ہم تو وسیلے کے قائل ہیں. وسیلے کا منکر کون ہے؟ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان پیغمبر ہی تو وسیلہ ہے کہ اللہ کی دعوت مخلوقات تک پہنچاتا ہے.
کون وسیلے کا منکر ہے؟ لیکن اگر آپ وسیلے اور توسل کو اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو سر ہمیں اردو بھی آتی ہے اور یہ الفاظ جو ہے وہ اردو کے ایسے ہیں جو عربی سے اردو میں آئے ہیں اور مستعمل ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان جو تیری بارگاہ میں مقبولیت ہے اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ میرا فلاں کام کر دے، تو اس جملے میں وہ رسول اللہ کو تو مدد کے لیے نہیں پکار رہا ہوگا، اللہ کو پکار رہا ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جو تو نے مرتبہ دیا ہے میں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تو میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو اس میں وہ مولا علی کو تو نہیں مدد کے لیے پکار رہا. اب جب ہم کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو توسل اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں توسل میں اور استعانت میں، وسیلے میں اور استمداد میں فرق نہیں آتا. آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یا علی مدد. اب آپ نے اس کی ڈیفینیشن بدل لی ہے کہ یا علی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ہماری مدد کرے گا، بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری بات مولا علی تک پہنچے گی، مولا علی اللہ کے حضور سفارش کریں گے اور اللہ ہماری مصیبت حل کرے گا. اور سر اس کو یا علی مدد نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اللہ تجھے علی کا وسیلہ، علی کا واسطہ. اب دو چیزوں کو یہ مکس کر رہے ہیں. ہم نے اس طرح کے وسیلوں کے اوپر کبھی بھی فتویٰ نہیں لگایا، لیکن جب آپ استعانت اور استمداد ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ جو تعلیمات امت کے اندر پھیلا رہے ہیں یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے 100% منافی ہیں اور کتاب و سنت میں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ لاکھ بہانے کریں کہ نہیں جی نہیں اصل مطلب یہ ہوتا ہے، بیچ میں یہ ہوتا ہے، اوپر سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے. سر عقیدہ جو ہے نا وہ قطعی الدلالہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سامنے آپ نے پوسٹر کوئی اور لگایا ہوا ہے اور اندر آپ کوئی اور چیز. اور ویسے ان کا بھی قصور نہیں، یہ کر رہے یہی کچھ ہی ہیں. مسجدوں میں اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے اور نماز میں سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، نہ صحابہ کی جماعت کی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں. باہر لکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت کی. جب اتنا بڑا پوسٹر لگا کے پیچھے ان کا جعلی سودا چل رہا ہے تو عقیدوں کا بھی جعلی سودا آپ بیچیں گے. اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے بعد روح افزا یا جام شیریں یا نورس لکھ دیتا ہے تو لکھتا رہے، اندر تو جو چیز ہے وہی موجود ہے. تو یہ ان کے جھوٹے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈریں اور استعانت کو، استمداد کو وسیلے اور توسل کے ساتھ مکس نہ کریں. آج میرا ٹاپک نہیں، ورنہ میں اس پہ بھی 1 گھنٹہ کم از کم فلمودی بول سکتا ہوں. میں نے بڑی محنت کر کے 2 لیکچرز ریکارڈ کروا دیے ہیں. پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے. استمداد کے لیے، استعانت کے لیے اپروپریٹ میں نے ورڈ جو ڈیوائز کیا، دعا صرف اللہ ہی سے. ایاک نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن. یہ آلموسٹ پونے 2 گھنٹے کا لیکچر ہے. جتنے اشکالات ہیں ان کے دھوکے وہ میں نے اس میں ریزالو کیے ہیں. یہاں تک کہ جو آخری ان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ شرک تو ختم ہی ہو چکا ہے، اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے بخاری اور مسلم کی روشنی میں. اور اس کے اوپر میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، 8 صفحوں کا وہ PDF ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں. اور اگر آپ نے ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو آپ ہماری اکیڈمی میں روزانہ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں، +92 کے کوڈ کے ساتھ. اور پاکستان سے کریں گے تو ڈائریکٹ کریں گے، 032159000162 ہمارے اکیڈمی کا نمبر ہے. تو یہ ریسرچ پیپر آپ منگوائیں، فری ڈاؤن لوڈ کریں آپ ویب سائٹ سے اور اس کو پڑھیں. ان کے سارے اشکالات کے میں نے جوابات دیے ہیں. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اور یہ وہ لیکچرز ہیں جو آج سے 6 7 8 سال پہلے کے ریکارڈ ہوئے ہیں. اور یہ جو اب نئی باتیں ہم پبلک کے سامنے لے کے آ رہے ہیں نا، ویسے ایک لیکچرز کا فائدہ ہو گیا. ایک وہ آپ کو پتہ ہے جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اس کے بعد ایک عورت نے دعوی نبوت کیا، پھر ایک اور مرد نے دعوی نبوت کیا، تو حضرت ابوبکر اور عمر کے درمیان ایک ڈسکشن ہے جو عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ مزے کی بات دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا نا کہ اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ عرب کی سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، دوبارہ بت پرستی کوئی شروع نہیں کروا رہا، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. بت پرستی ختم کر دی اللہ کے نبی نے، الحمدللہ. تو اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیوز کی برکت سے کم از کم یہ شرم و حیا ان کو آ گئی ہے. اب یہ وسیلے اور توسل کہہ رہے ہیں، نہیں ہم کب کہتے ہیں مولا علی ہمارے مشکل کشا ہے، ہم تو کہتے ہیں یا علی مت کا مطلب ہے وہ اللہ سے کہیں گے، اللہ کرے گا. تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اللہ ایک سٹیپ طے کراتا ہے نا، اللہ تک تو پہنچ گئے نا. اور یا علی مت کا مطلب ہی انہوں نے بدل دیتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہی بدل دیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے، وہ پھر اللہ سے کہیں گے، پھر اللہ مسئلہ حل کرے گا، پیچھے اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک دفعہ جھوم کے کہنا چاہیے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کم از کم اس دعوت حق کی برکت سے یہ چیز تو پبلک کے سامنے آئی ہے نا کہ سچائی کیا ہے. اور اس کو آپ ایک عام فہم زبان میں سمجھ لیں. ہمیں اس بات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے.
ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کو اختیار اللہ نے دیا بھی ہو تب بھی ان کو نہیں پکار سکتے مدد کے لیے. مدد کے لیے وہ پکاریں جتنا مرضی, لبیک یا رسول اللہ کہیں, آپ لبیک یا حسین کہیں, محبت کا اظہار کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مدد کے لیے نہ پکاریں جو سامنے آپ کے موجود نہیں ہے. پھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کریں گے. اس کو مثال سے سمجھیں, بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے شرک ہو جائے گا. سر آپ لاکھ کہتے ہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, کوئی مسلمان کبھی کسی فرشتے سے نہیں بارش مانگتا. اور سر اگر آپ اسباب کے اوپر آتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا اسباب میں تو سورج ہے. سورج ختم ہو جائے تو زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. دنیا میں موسموں کا بدلنا, پودوں کا اپنی خوراک تیار کرنا, اس خوراک کو جانوروں کا کھانا, پودوں کی اپنی زندگی, ہماری زندگی ساری ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر. تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج میری مدد فرما, نہیں. تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے. اگر اختیار ہوتا بھی کیا فرق پڑتا؟ او جی غیر اللہ سے مدد کیا ممکن ہے؟ قرآن میں آیا جی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو. کس کی؟ اللہ کی. یا یہ کہو کہ المدد یا نماز میری مدد فرما, المدد یا صبر میری مدد فرما, نہیں. اسی آیت کے اندر آگے جا کے آتا ہے, اسی آیت میں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے. ظاہری اسباب آپ اختیار کریں. یہ بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے, ٹھیک ہے, ظاہری سبب ہے, قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں لگ رہو. ظاہری اسباب تو حکم ہے ہم اس کے اوپر کہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. لیکن یہی بندہ سامنے موجود نہ ہو, یہ بغداد میں ہو, وہاں بھی قبر کے اندر ہو, اور میں کہوں جی مجھے پانی پلا دو, تو اب وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی. یہ پروٹوکول اللہ ہی کا ہے کہ آپ دعا میں صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے. یہ کلیئر کٹ مسئلہ ہے, یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. میں اس کے اوپر اتنے دلائل میں نے رکھے ہوئے ہیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں مسئلہ نمبر 3 کے اندر اور سچ پیپر نمبر 3 کے اندر. دعا صرف اللہ ہی سے, جسے شوق ہے تو اسے دیکھے. آ چکے ایک اسپیسیفکلی یہ سوال سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے متعلق ہوا, جس کی انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی. یہ حدیث صرف اور صرف وسیلہ اور توسل سے ریلیٹڈ تھی. اس میں کوئی استعانت, استمداد کچھ ثابت نہیں ہوتا. کوئی گھسیٹ کے بھی کرنے کی کوشش کرے.